الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام. قائد اعظم نے پھر یہی کیا کہ علامہ اقبال کا جب انتقال ہو گیا 1938 میں، اور انتقال سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ مشرقی پنجاب میں ایک ادارہ قائم کیا جائے جو کہ جدید خطوط پر اسلامی تحقیقات کا کام کرے، اور اس ادارے میں جو تحقیق ہو اس کے مطابق مسلمان اپنی زندگی ڈھال کر چلیں. تو اس ادارے کے لیے رجال کار کی ضرورت تھی. پھر علامہ اقبال نے 1937 میں ایک خط لکھا شیخ مصطفیٰ المراغی کو، جو کہ اس وقت شیخ الازہر تھے. وہ خط انہوں نے لکھ کے ان کو کہا کہ ہم پنجاب میں ایک ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں جو تحقیق کا ادارہ ہو. ہمیں اس کے لیے ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو انگریزی بھی جانتا ہو اور شریعت کا ماہر بھی ہو. تو علامہ اقبال کو یہ جواب ملا کہ ہمارے پاس تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے. شیخ مراغی نے معذرت کر لی کہ کوئی آدمی نہیں. پھر وہ تلاش کرنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ علامہ اسد کا ذکر کیجئے گا، تو وہ یہاں سے علامہ اسد کا ذکر بھی شروع ہو گیا. انہوں نے تلاش کرنے شروع کیے تو مولانا مودودی کے ساتھ ملاقات ہوئی، علامہ محمد اسد کے ساتھ جو لیوپولڈ ویس، یہی نام تھا نا جی، لیوپولڈ ویس، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، آسٹریا سے آئے ہوئے تھے. روڈ ٹو مکہ انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی. تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. مولانا امین حسن اصلاحی کے ساتھ ہوئی. ان کے ناموں پہ غور ہوتے رہے کہ ان میں سے کون جو ہے، ان میں سے کون اس ادارے کو وہ چلا سکے گا اچھے طریقے سے. تو پھر مولانا مودودی کے نام پہ اتفاق تو ہو گیا، لیکن علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا. وہ ادارہ جو ہے وہ قائم ہوتے ہوتے تو انہی دنوں میں ہی ادارے کا افتتاح ہوا جن دنوں میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا. تو مولانا کچھ عرصہ وہاں رہے. جس صاحب نے اس کے لیے جگہ دی تھی وہ کوئی 65 ایکڑ جگہ تھی، 65 ایکڑ. چودھری نیاز علی خان ان کا نام تھا. پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھے، سول انجینئر تھے. تو انہوں نے یہ جگہ دی تھی. علامہ اقبال کے ساتھ خط و کتابت میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں آموں کے باغات تھے بہت اچھے، اور علامہ اقبال کو وہاں کے آم بھی بہت زیادہ پسند تھے. تو خیر مولانا مودودی نے کچھ عرصہ چلایا. کچھ عرصہ چلانے کے بعد چودھری نیاز علی خان کے ساتھ ان کا اختلاف ہو گیا کہ مولانا جو ہے ان کی سوچ انقلابی تھی. وہ لوگوں کو نیچے سے اٹھا کے تربیت کر کے ایک انقلاب لانا چاہتے تھے. علامہ اقبال کی سوچ یہ تھی کہ ہم تھوڑا تھوڑا کام کر کے معاشرے کے اندر اسلام کو لاتے جائیں اور لوگوں کو سمجھاتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں اور اس طریقے سے اس سفر کو طے کر لیں. پھر مولانا ناراض ہو کے چودھری نیاز علی خان کے ساتھ تو لاہور تشریف لے آئے. پھر وہ بندہ ڈھونڈتے رہے ان کو کوئی نہیں ملا. پھر مولانا وہاں چلے گئے دارالاسلام، اس جگہ کا نام تھا پٹھان کوٹ میں. اچھا، پھر جب پاکستان بنا تو ہجرت کر کے آنا پڑی کیونکہ سکھوں کی اکثریت تھی تو وہاں پہ قبضہ ہو گیا. تو وہ پھر آ گئے ہجرت کر کے، اپنا سارا ادارہ اور ساری چیزیں ان کو وہاں پہ چھوڑنی پڑی. اس زمانے کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جماعت اسلامی میں اب بھی پائی جاتی ہیں. مطبوعہ دارالاسلام پٹھان کوٹ ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ علامہ اقبال کی سوچ تھی کہ ہم نئے دور کے مطابق نئے ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق جو ہے ہم تحقیق کر کے لوگوں کو اس کی طرف لائیں اور وہ نئے دور میں چلنے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، آگے چل پڑتے ہیں. قائد اعظم آ گئے، اس کی تحریک چل پڑی، پاکستان کی تحریک چلی. پھر ایک شخصیت آ جاتی ہے، وہی علامہ محمد اسد والی. علامہ محمد اسد کی ملاقات کوئی 1932 کے لگ بھگ علامہ اقبال سے ہوئی ہے. 1926 میں وہ مسلمان ہوئے تھے جرمنی میں. صحافی تھے پیشے کے اعتبار سے، تو وہاں سے آ گئے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ گلف میں وہ اپنے اخبار وغیرہ کا کام کرتے رہے. تو گلف سے چلتے چلتے وہ سعودی عرب پہنچ گئے. سعودی عرب کی مملکت نئی بنی ہوئی تھی. کنگ عبدالعزیز کا دور تھا اور ان کے بیٹے جو ہیں ابھی ینگ تھے، نوجوان تھے. تو وہ تقریباً کنگ فیصل کی عمر کے تھے علامہ اسد. ان کے ساتھ کھیلتے چلتے تھے. کنگ عبدالعزیز نے، سادہ زمانے تھے، اتنا زیادہ وہ سیکیورٹی وغیرہ کے مسئلے نہیں ہوتے تھے. کنگ عبدالعزیز نے ان کو بیٹوں کی طرح بنایا اور ان کی تعلیم ساری وہیں پہ ہوئی سعودی عرب میں. بہت زیادہ انہوں نے پڑھا، عربی کی بڑی مہارت حاصل کی. دا میسیج آف دا قرآن انہوں نے ترجمہ کیا، بخاری شریف کا ترجمہ کیا. اپنے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے روڈ ٹو مکہ میں لکھا. کافی ساری ان کی اور خدمات ہیں.
علامہ اقبال نے ان سے فرمایا کہ کیا ارادے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آگے مشرقی تیمور اور اس طرف آگے جانا چاہتا ہوں، اور پھر کئی سارے علاقوں میں اور بھی ارادے ہیں۔ تو وہ خود لکھتے ہیں علامہ کہ علامہ اقبال نے مجھے فرمایا کہ اگر میری مانو تو یہیں رک جاؤ، ریکنسٹرکشن کا ایک کام میں شروع کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ کے اندر یہ صلاحیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، آپ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں رک گیا، علامہ اقبال کی بات میں نے مان لی، اور پھر میں ساری زندگی جو ہے اسی ریکنسٹرکشن کے لیے کام کرتا رہا، اس کے لیے مضامین لکھتا رہا، اس کے لیے لیکچر دیتا رہا۔ تو علامہ اسد نے اس پہ کافی کام کیا۔ جب پاکستان بن گیا تو علامہ اسد کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعلیٰ مغربی پنجاب نے نواب ممدوٹ نے کہا کہ اسد صاحب وہ کام شروع نہ کریں ریکنسٹرکشن والا۔ تو میں نے کہا میں تو انتظار کر رہا ہوں، مجھے بتائیے۔ تو کہتے ہیں جی کہ بس ٹھیک ہے، بتا دیا، آپ ادارے کا نام بنائیں جو بھی بنانا چاہتے ہیں، اور آپ اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ اسی وقت آرڈر کر دیے، ادارے کا نام رکھ دیا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن۔ اچھا، علامہ اسد کو اس کا وہ بنا دیا، ڈائریکٹر بنا دیا۔ انہوں نے ایک سکیم دی کہ ہم ریکنسٹرکشن کس طریقے سے کریں۔ تو میں تو پچھلا سبق بھولا، پیچھے مڑ جاؤں؟ ٹھیک ہے۔ 1940 میں ایسا ہوا کہ جب قرارداد پاکستان پاس ہوئی، قرارداد پاکستان پاس ہونے کے بعد وہ علامہ اقبال والا تصور تو چلا آ رہا تھا، تو اس کے بعد مسلم لیگ یو پی جو ہے، یو پی اب تو اتر پردیش کہلاتا ہے نا، اس وقت یہ یو پی جو ہے یہ یونائٹڈ پروونسز کہلاتا تھا۔ اس میں بہت سارے علاقے تھے جو اس دور کے مغل دور کے دارالحکومت وغیرہ بھی سارے، احمد آباد وغیرہ، الہ آباد وغیرہ، وہ سارے اسی کے اندر آتے تھے۔ تو وہاں کے مسلم لیگ کے صدر تھے نواب محمد اسماعیل خان۔ اسماعیل خان نے اعلان کیا جلسے میں کہ قرارداد پاکستان تو قرارداد لاہور پاس ہو گئی، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2 کتابیں ہم مرتب کروائیں، ایک کتاب اسلام کے سیاسی نظام کے اوپر ہو، اور دوسری کتاب جو ہے وہ اسلام کے اقتصادی نظام کے اوپر ہو۔ اس کے لیے جب یہ اعلان ہوا تو مولانا عبد الماجد دریابادی ایک رسالہ نکالتے تھے صدق کے نام سے۔ اس صدق کے اندر انہوں نے اس اعلان کی خبر شائع کی، اور ساتھ ہی تجویز دے دی کہ اس کے لیے ایک کمیٹی بن جائے جس کی سربراہی مولانا سید سلیمان ندوی کو دے دی جائے، اور ان کے معاون جو ہیں وہ مولانا مودودی ہو جائیں، اور مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبدالحامد بدایونی، اور کئی سارے دیگر علماء کا، عبدالرؤف داناپوری، ان کے نام انہوں نے لیے کہ یہ جو ہیں ان کی مدد کریں گے۔ اب جب یہ مضمون چھپا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا بھی اس میں نام تھا، جب یہ مضمون چھپا تو وہ لوگ پڑھتے تھے، ہم تو پڑھتے بھی نہیں ہیں آج کل۔ تو جب انہوں نے پڑھا مضمون تو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، مولانا دریابادی کو ایک خط لکھا، اور مضمون کی شکل میں تھا۔ ان کو کہا کہ یہ آپ نے لکھا ہے، میں تو اس کام میں شریک نہیں ہوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک، اب یہ بات غور کرنے والی ہے، میرے نزدیک دستور وہ لوگ بنا سکتے ہیں جو مغربی دستور کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں اور اسلام کے بھی ماہر ہوں۔ اور تجویز انہوں نے یہ دی کہ ڈھانچہ پورے کا پورا ہم مغربی دستور کا لے لیں، اصطلاحات وغیرہ اس کی ہوں، اور میں مشورہ یہ دیتا ہوں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کہا، میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ جو خالصتاً عربی اصطلاحات تھیں ان کو ترک کر دیا جائے، اور یہ اصطلاحات لے کے تو کوئی بندے ایسے ہوں جو قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے مواد لے کے تو اس جدید ڈھانچے کے اندر بھر دیں تاکہ یہ ایک اسلامی دستور جو ہے بن جائے۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، اور میں نے تو انٹرنیشنل لاء پہ کام شروع کیا ہوا ہے، ان کا بہت کام ہے اسلامک انٹرنیشنل لاء پہ، اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، اور مجھ سے تو وہ بھی مکمل ابھی نہیں ہو پایا، لہٰذا میں اس سے معذرت کرتا ہوں۔ وہ نکل گئے۔ اچھا، مولانا عبد الماجد دریابادی جو ہیں وہ عالم تو تھے ہی تھے، لیکن علی گڑھ میں فلسفہ پڑھتے پڑھتے وہ کہیں دور نکل گئے۔ جب دور نکل گئے تو اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو گئے، دین سے بھی دور ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 10 سال پتہ نہیں میں نے کفر میں رہ کے واپس آیا ہوں یا کیا، اس طریقے سے کچھ لکھا ہے اپنے بارے میں۔ تو جب وہ وہاں سے واپس آئے ہوئے تھے تو اب وہ ٹچی ہو گئے تھے اسلام کے بارے میں، بہت زیادہ فکر کرتے، چھوٹی سی بات بھی ہوتی تو اس پہ اڑ جاتے تھے کہ نہیں اس سے اسلام کو خطرہ ہے، بہت جلدی وہ اس سے متاثر ہو جاتے تھے۔
انہوں نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے خلاف مضمون لکھا اور ان کے مضمون کا جواب دیا کہ آپ ہمیں مغرب کی طرف لے جاتے ہیں، ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم جو دستور بنانا چاہتے ہیں اس کی اصطلاحات بھی اسلامی ہوں گی اور اس کا مواد جو ہے وہ بھی اسلامی ہوگا۔ تیسری شخصیت تھی مولانا مودودی کی۔ مولانا مودودی نے یہ فرمایا کہ نہیں، آپ دونوں کی بات ٹھیک نہیں ہے، دستور بنانے کا یہ کوئی وقت ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ ان حالات میں آپ دستور بنا کے کس کو دیں گے اور کون دستور پہ چلے گا؟ لہٰذا ہمیں تو تربیت کا نظام وضع کرنا چاہیے، انسانیت سازی کرنی چاہیے۔ جب انسان تیار ہو جائیں تو پھر ان انسانوں کو ملا کے یکدم ہم اسلامی وہ جو ہے حکومت الہیہ قائم کر دیں گے۔ یہ اصطلاح انہوں نے متعارف کروائی، اور حکومت الہیہ کے لیے سب سے پہلے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ بڑے سخت تھے، اگر کہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جی ہم جتھا بنا کر، یہ جب لوگ تیار ہو جائیں گے تو جتھا بنا کر ہم جو ہے وہ حکومت الہیہ قائم کر دیں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے غالباً دسمبر 1940 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی اور یہ فرمایا کہ جو اس کے ساتھ منسلک ہونا چاہے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر سرکاری ملازمت کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے، اگر اس نے الیکشن لڑا ہے اور وہ ایم ایل اے ہوا کرتے تھے وہاں، ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، وہ بنا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ دے، اور کسی قسم کا اس کافرانہ نظام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوگا۔ مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حاصل کرنی ہوگی، اور جب ہم ایک لیول پہ پہنچ جائیں گے تو پھر حکومت الہیہ جو ہے وہ قائم ہوگی۔ یہ تین تصورات دستور کے بارے میں شروع میں آ گئے اور ان کے اوپر ڈیبیٹ لمبی چلی، اتنی لمبی چلی کہ کبھی علی گڑھ کے طلباء جو ہیں وہ بھی اس پر تبصرہ چھوڑ دیتے تھے، کبھی ندوہ والے چھوڑ دیتے تھے، کبھی کہیں سے تبصرہ کبھی کہیں سے تبصرہ۔ ہم نے کوشش کی کہ ان سب کو جمع کر کے ایک کتاب کے اندر اس وقت کے اس میں سے صدق میں سے لے کے، معارف میں سے لے کے، ترجمان القرآن میں سے چیزیں لے کے اس کو جمع کر کے تو وہ ایک کتاب کی شکل میں چھپ رہا ہے۔ اس کا نام رکھا قرارداد پاکستان اور ابتدائی دستوری تصورات۔ اس کو یہ نہیں کہا کہ مولوی لڑتے رہے، یہ کیا وہ کیا۔ ہمارے چیئرمین صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل چیز آتی ہے تو اس کو اپرچونٹی بنائیں، کہ دیکھیں یہ ان کا خلوص تھا ان لوگوں کا کہ ہم نے موجودہ دور میں اسلامی نظام یا اسلامی دستور بنانا ہے تو ہم کس طریقے سے بنائیں گے۔ اس میں اختلاف ہوا تو یہ تین قسم کے تصورات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا۔ دوسرے مرحلے میں نواب محمد اسماعیل خان، چودھری خلیق الزمان اور مولانا عبدالحامد بدایونی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبدالرؤوف داناپوری، یہ اکٹھے ہوئے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں۔ یہ کوئی 4 اور 5 تاریخ جنوری 1941 یہ پہلا اجلاس ہوا ندوۃ العلماء میں، اور ندوۃ العلماء میں اجلاس کر کے پراپر انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی۔ اس کمیٹی کا نام رکھا مجلس نظام اسلامی، اور اس کا سربراہ بنایا سید سلیمان ندوی صاحب کو، اور ان کو کہا کہ آپ ملک بھر کے علماء کو خطوط لکھیں، جن لوگوں کے نام آ گئے ہیں ان سے بھی استفادہ کریں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اختیار ہے کہ کسی کو بھی آپ خط لکھ دیں اور مواد جو ہے وہ ان سے لے کے تو آپ نے یہ نظام کروانا ہے۔ اقتصادی نظام جو تھا اس کے لیے جو کمیٹی بنی اس میں ذاکر حسین خان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ رہے ہیں جمہوریہ ہندوستان کے، انڈیا کے، وہ بھی شامل تھے، اور بھی بہت سارے اقتصاد کے ماہرین جو ہیں وہ شامل تھے، لیکن اس اقتصادی نظام کا کوئی مسودہ جو ہے وہ ہمیں بعد میں نہیں مل سکا، جبکہ سیاسی نظام کا مسودہ تیار ہوا۔ اس کا نام انہوں نے رکھا تھا نظام نامہ حکومت اسلامی۔ اب تجزیہ اگر ہم تھوڑا سا کریں تو تجزیہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ خاکے جو آئے تھے مجلس نظام اسلامی کے پاس، وہ واضح ترین خاکہ صرف مولانا عبدالماجد دریابادی کا تھا، اور وہ واضح ترین خاکہ بھی ایسے تھا کہ جیسے ہم نے کہا کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہوگا اور یہ چیزیں اب جو دستور میں ہیں وہ تھوڑا سا اس طرح سے مختلف تھا۔ اس میں یہ تھا کہ پہلا چیپٹر یہ ہوگا کہ قرآن مجید میں انسان کو کیا حیثیت دی گئی ہے، وہ ساری آیات جمع کی جائیں پہلے چیپٹر میں، اور تعین کیا جائے کہ انسان کیا ہے، اس کے کیا کام ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور دوسرے چیپٹر میں یہ رکھا جائے کہ حکومت عادلہ قائم کی جائے گی، جتنے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ عدل ہوگا، اب تک اسلام کا نام نہیں لیا۔ تیسرے چیپٹر میں جا کے اسلام کے بارے میں آگے باتیں شروع کی، تو یہ ایک ماڈرن قسم کا جو انہوں نے وہ دے دیا۔ لیکن جو مسودہ تیار ہوا اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا۔
مسودہ انہوں نے کہا کہ تیار کر لیں مولانا اسحاق سندیلوی صاحب، وہ آخری عمر انہوں نے کراچی میں گزاری، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو لے آئے تھے. آپ نے دیکھے تو نہیں مولانا اسحاق سندیلوی؟ اچھا دیکھے ہوئے. اچھا انہوں نے جو مسودہ تیار کیا، اس مسودے سے پہلے انہوں نے اسلام کا سیاسی نظام پر 2 قسطوں میں مضمون چھاپا تھا اپنا. پہلے ایک مضمون چھاپا تو اس پر مولانا مودودی نے تنقید چھاپی، جو کہ تنقید صدق کے اندر چھپی. اس کے بعد انہوں نے شاید مولانا مودودی کی کچھ اصطلاحات کو لے کے تو 2 مضمون بڑے لمبے لمبے لکھ کے 2 قسطوں میں چھپے، تو وہ ترجمان القرآن میں چھپے، مولانا مودودی نے چھاپ دی. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا